بہن بھائی کی اسلامی کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک لڑکی اور اس کا چھوٹا بھائی رہتے تھے۔ لڑکی کا نام فاطمہ تھا اور بھائی کا نام علی تھا۔ دونوں بہت اچھے اور نیک تھے۔ فاطمہ ہمیشہ اپنے بھائی علی کا خیال رکھتی اور علی بھی اپنی بہن کا بہت احترام کرتا تھا۔ ایک دن فاطمہ اور علی کھیل رہے تھے اور کھیلتے کھیلتے علی کا پاؤں پھسلا اور وہ گرا۔ فاطمہ فوراً دوڑ کر آئی اور اپنے بھائی کو الفاٹے الف۔ وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی اللہ کا شکر ہے کہ تمہیں زیادہ چوٹ نہیں آئی، لیکن تمہیں احتیاط سے کھیلنا چاہیے۔ علی نے مسکراتے ہوئے کہا اب فکر نہ کریں بہن، میں احتیاط سے کھیلوں گا اور انشاءاللہ دوبارہ نہیں گریں گا۔ فاطمہ نے اپنی والدہ سے سنا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو۔ یہ بات فاطمہ نے اپنے دل میں بٹھا لی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کا خیال رکھتی اور اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتی تھی۔ ایک دن علی کو سخت بخار ہو گیا۔ فاطمہ بہت پریشان ہو گئی اور اپنی والدہ کے ساتھ مل کر اس کا علاج کرنے لگی۔ اس دوران فاطمہ کی والدہ نے کہا، یاد رکھو اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے بھائی بہنوں کا خیال رکھیں گے تو اللہ ہمیں اپنی رضا دے گا۔ فاطمہ نے اپنے بھائی کی خدمت کرتے ہوئے اللہ کے سامنے دعائیں کی اور بہت جلد علی کا بخار اتر گیا۔ علی نے اپنی بہن کا شکریہ ادا کیا اور کہا، اب ہمیشہ میرے ساتھ رہتی ہیں اور میری مدد کرتی ہیں، میں انشاءاللہ کبھی اب کو مایوس نہیں کروں گا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ان کے ساتھ محبت اور احترام کے ساتھ پیش آئیں، کیونکہ یہی چیزیں اللہ کے قریب لے جاتی ہیں۔ سبق: بہن بھائیوں کا خیال رکھنا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہمارے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ محبت، احترام اور خدمت کی طاقت ہمارے رشتہ کو مضبوط کرتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایک خوبصورت گاؤں میں ایک بطخ اور مرغی ایک ساتھ ایک فارم میں رہتی تھیں۔ دونوں اچھی سہیلیاں تھیں اور ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتی، کھاتی اور وقت گزارتی تھیں۔ ایک دن فارم کے مالک نے کچھ اناج زمین پر پھینکا۔ بطخ جلدی سے پہنچی اور زیادہ تر اناج کھا لیا۔ مرغی تھوڑی دیر بعد پہنچی تو زیادہ اناج بچا ہی نہیں تھا۔ مرغی نے بطخ سے شکایت کی، تم نے سب کچھ خود ہی کھا لیا، کیا یہ انصاف ہے؟ بطخ نے ہنستے ہوئے کہا، جس نے پہلے آ کر لیا وہی کامیاب ہوا۔ مرغی کو بہت افسوس ہوا لیکن اس نے خاموشی اختیار کی۔ اگلے دن صبح مرغی نے تہجد کی نماز پڑھی، اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، مجھے صبر دے اور دوسروں کی بھلائی کا جذبہ عطا فرما۔ اس دن اللہ نے فارم کے مالک کے دل میں یہ ڈال دیا کہ وہ مرغی کو خاص دانہ دے۔ مرغی نے شکر ادا کیا اور وہ دانہ بطخ کے ساتھ بانٹ لیا۔ بطخ حیران رہ گئی اور شرمندگی سے کہنے لگی، میں نے تمہارے ساتھ خود غرضی کی تھی اور تم نے مجھے معاف بھی کیا اور اپنا رزق بھی بانٹ لیا۔ مرغی نے مسکرا کر کہا، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں سے حسن سلوک کریں اور معاف کر دینا سب سے بہتر عمل ہے۔ سبق: دوسروں کا خیال رکھنا اور بانٹنا نیکی کا عمل ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں۔ غرور نہیں بلکہ محبت اور ایثار اسلام کا راستہ ہے۔ ایک گاؤں میں ایک غریب مگر بہت ایماندار شخص رہتا تھا جس کا نام یونس تھا۔ یونس کے پاس مال و دولت تو نہیں تھی مگر اس کا دل صاف، نیت نیک اور کردار بہت اعلیٰ تھا۔ وہ ہمیشہ سچ بولتا، دوسروں کی مدد کرتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ یونس روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر بازار میں بیچتا اور جو بھی پیسے ملتے اسی سے اپنے بچوں کا پیٹ پالتا۔ ایک دن بازار جاتے ہوئے اسے راستے میں ایک تھیلی ملی جس میں سونے کے سکے تھے۔ یونس نے وہ تھیلی اٹھائی اور فوراً سوچا، یہ مال میرا نہیں، شاید کسی کا قیمتی خزانہ ہے۔ اگر میں اسے رکھ لوں تو یہ خیانت ہوگی۔ یونس وہ تھیلی لے کر گاؤں کے امام کے پاس گیا اور کہا، یہ کسی کی امانت ہے، اسے اس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے۔ چند دن بعد ایک امیر تاجر گاؤں میں آیا اور مسجد میں اعلان کیا کہ اس کی سونے کی تھیلی کھو گئی ہے۔ جب امام صاحب نے یونس کو بلایا اور تھیلی واپس کی تو تاجر حیران ہو گیا۔
تاجر نے خوش ہو کر کہا، میں نے کئی جگہ سفر کیا ہے مگر تم جیسا ایماندار شخص کبھی نہیں دیکھا۔ اس نے یونس کو انعام دینا چاہا لیکن یونس نے کہا، میں نے یہ سب صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں۔ تاجر بہت متاثر ہوا اور اس نے یونس کو اپنی تجارت میں شریک کر لیا۔ یونس کی ایمانداری نے اس کی زندگی بدل دی اور اللہ نے اسے عزت، رزق اور سکون عطا فرمایا۔ سبق: ایمانداری ہمیشہ فائدہ دیتی ہے، چاہے وقتی طور پر مشکل ہو۔ اللہ تعالیٰ ایماندار بندوں کو پسند کرتا ہے اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ دنیا میں نیکی کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ ایک گاؤں میں سلیم نامی ایک غریب آدمی رہتا تھا۔ سلیم کا ایک ہی بیٹا تھا، امجد، جو بہت فرمانبردار اور نیک دل تھا۔ سلیم دن رات مزدوری کرتا تاکہ اپنے بیٹے کو پڑھا سکے اور اسے ایک بہتر مستقبل دے سکے۔ سلیم کے کپڑے پرانے تھے، جوتے ٹوٹے ہوئے، لیکن دل بڑا تھا۔ وہ کبھی شکایت نہ کرتا، بس اتنا کہتا، میرا بیٹا پڑھ لکھ جائے، یہی میری خوشی ہے۔ امجد اپنے باپ کی محنت کو دیکھتا اور دل ہی دل میں دعا کرتا کہ وہ جلد کامیاب ہو تاکہ اپنے والد کی خدمت کر سکے۔ وہ دن رات محنت سے پڑھتا اور اللہ سے مدد مانگتا۔ ایک دن اسکول میں ایک مقابلہ ہوا جس میں امجد نے پہلا انعام حاصل کیا۔ پرنسپل نے سب کے سامنے کہا، امجد نہ صرف ذہین ہے بلکہ بہت محنتی اور ایماندار بچہ ہے۔ امجد نے انعام لینے کے بعد کہا، یہ سب میرے ابا کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے اپنا سکون قربان کیا تاکہ میں کچھ بن سکوں۔ چند سال بعد امجد ایک کامیاب انجینئر بن گیا۔ اس نے سب سے پہلے اپنے والد کے لیے ایک نیا گھر خریدا اور ان سے کہا، ابا، آپ نے مجھے سب کچھ دیا، اب میری باری ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں۔ سلیم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اللہ، تیرا شکر ہے، تاو نے میری محنت رنگ لائی۔ سبق: ماں باپ کی محنت اور قربانی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ محنت، دعا اور شکر گزاری انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ بچوں کا فرض ہے کہ والدین کی عزت کریں اور ان کی خدمت کریں۔